تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں ہم نے صدقہ فطر کے متعلق چند باتیں جاننے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے صدقہ فطر کے متعلق مشہور و معروف کام آنے والے 5 مسائل کو ہم نے جانا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم پھر چند اہم مسائل جاننے کی کوشش کریں گے۔ مسئلہ نمبر 6 جو اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے تو کیا اس پر اپنے نابالغ بچے کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور اگر واجب ہے تو اس کی صورت کیا ہے، اور وہ بچہ جو مجنون ہو اور بالغ ہو گیا ہو تو کیا اس کے والد پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ اپنے مجنون بچے کا صدقہ فطر ادا کرے؟ اس کے متعلق صاحب بہار شریعت، جنہیں ہم صدر الشریعہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ مرد جو مالک نصاب ہو اس پر خود کا صدقہ فطر ادا کرنا اور اپنے نابالغ بچے کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، جبکہ وہ نابالغ بچہ مالک نصاب نہ ہو، اور اگر وہ بچہ مالک نصاب ہے تو اس بچے کے مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اور وہ جو مجنون ہے اگرچہ وہ بالغ ہو گیا ہو اور غنی نہیں، تو اب اس کے والد پر یہ ضروری بنتا ہے کہ وہ اپنے مجنون بچے کا صدقہ فطر ادا کرے، اور اگر وہ مجنون بچہ بالغ ہے اور غنی بھی ہے تو اب ایسی صورت میں اس کے مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ 7واں مسئلہ اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ کیا صدقہ فطر وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو ماہ رمضان کے روزے رکھا ہو؟ کیا اس کے لیے روزے رکھنا شرط ہے یا پھر ہر کوئی صدقہ فطر ادا کرے گا؟ اس کے متعلق علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں، یعنی اگر کوئی شخص عذر، سفر، مرض یا بڑھاپے کی بنیاد پر یا معاذ اللہ رب العالمین بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ 8واں مسئلہ اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر نابالغ لڑکی کی شادی کر دی جائے اور وہ نابالغ لڑکی اپنے شوہر کے گھر چلی جائے تو کیا اس کا صدقہ فطر باپ ادا کرے یا شوہر ادا کرے گا، یا پھر دونوں میں سے کوئی ادا نہیں کرے گا؟ تو اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ نابالغ بچی جس کی شادی کر دی گئی ہو اور اس کے شوہر کے ساتھ اسے بھیج دیا گیا ہو اور وہ شوہر کی خدمت کے لائق ہو، تو ایسی صورت میں اس کا صدقہ فطر نہ اس کے باپ پر ادا کرنا ضروری ہے اور نہ ہی اس کے شوہر پر۔ اور اگر وہ بچی اپنے شوہر کی خدمت کے لائق نہیں یا اسے اس کے شوہر کے ساتھ شوہر کے گھر نہیں بھیجا گیا ہے تو ایسی صورت میں باپ پر یہ ضروری بنتا ہے کہ وہ اپنے نابالغ لڑکی کا صدقہ فطر ادا کرے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ لڑکی مالک نصاب نہ ہو۔ اگر لڑکی مالک نصاب ہے تو اس کے مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ 9واں مسئلہ اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر باپ نہ ہو اور دادا ہو تو کیا دادا اپنے فقیر و یتیم پوتے کا صدقہ فطر ادا کرے گا؟
اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ اگر باپ نہیں اور دادا موجود ہے تو اب ایسی صورت میں باپ کی قائم مقام اس کا دادا ہوگا. اب دادا پر لازم و ضروری ہے کہ وہ اپنے غریب و یتیم پوتے کا صدقہ فطر ادا کریں. 10واں مسئلہ اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ نابالغ بچے کا صدقہ فطر ماں باپ دونوں پر واجب ہے یا صرف باپ پر یا پھر ماں پر. اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ اگر باپ موجود ہے تو ماں پر یہ واجب نہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے نابالغ بچے کا صدقہ فطر ادا کرے. 11واں مسئلہ اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت یا اپنے بالغ بچے کا صدقہ فطر ادا کرے تو کیا اس پر ضروری ہے کہ وہ ادا ہی کرے؟ کیا یہ واجب بنتا ہے کہ وہ اپنی عورت اور اپنے بالغ بچے کا صدقہ فطر ادا کرے؟ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو مالک نصاب ہو اس پر اپنی بیوی کا اور اپنے بالغ بچے کا صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ وہ بچہ اپاہج ہو، اگرچہ اس بچے کا خرچہ اس کا باپ ہی اٹھاتا ہو. 12واں مسئلہ اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کا اور اپنی بالغ اولاد کا صدقہ فطر بغیر اجازت کے ادا کر دے تو کیا وہ ادا ہوگا یا ادا نہیں ہوگا؟ اس کے متعلق صاحب بحر شرط لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے اور وہ اپنی عورت کا اور اپنے بالغ اولاد کا صدقہ فطر بغیر اجازت کے ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بچہ اس کے عیال میں ہو، یعنی اس بچے کا خرچہ پورا اس کا باپ اٹھاتا ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بغیر بچے کی اجازت کے بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. اور اگر عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کا صدقہ فطر ادا کرتی ہے تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. 13واں مسئلہ جو اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ کیا ہم صدقہ فطر کسی ایک شخص کا کسی ایک مسکین ہی کو دیں یا چند مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، یا پھر چند لوگوں کا صدقہ فطر ہم کسی ایک مسکین کو دے سکتے ہیں. اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا صدقہ فطر کسی ایک مسکین کو دے تو یہ بہتر ہے، اور اگر وہ شخص اپنا صدقہ فطر 2 یا چند لوگوں کو دے تو یہ بھی جائز ہے، ایسا کر سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص چند لوگوں کا صدقہ فطر لے کر کسی ایک مسکین کو دے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہے. 14واں مسئلہ جو اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر شوہر کا صدقہ فطر اس کی بیوی اپنے صدقہ فطر کے ساتھ ملا کر دے دے تو کیا شوہر کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہوگا یا ادا نہیں ہوگا؟ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو اس بات کا حکم دیا کہ تم میرا صدقہ فطر ادا کر، اور بیوی اپنا صدقہ فطر اپنے شوہر کے صدقہ فطر کے ساتھ ملا کر کسی فقیر کو دے دی اور شوہر اسے ملانے کا حکم نہیں دیا تھا تو شوہر کی جانب سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. لیکن کوئی ایسا علاقہ ہو، کوئی ایسا شہر ہو جہاں یہ رواج ہو کہ بیوی اپنا صدقہ فطر اپنے شوہر کے صدقہ فطر کے ساتھ ملا کر ادا کرتی ہے تو ایسی صورت میں صدقہ فطر ادا ہوگا، وہاں عرف کا اعتبار کیا جائے گا. 15واں مسئلہ جو اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم یہ مسائل تو جان لیے، اب ہم کسے دے صدقہ فطر، کون سا ایسا شخص ہے جسے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہے.
تو اس کے متعلق لکھتے ہیں جسے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جنہیں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے انہیں ہی صدقہ فطر دینے کا حکم ہے، اور جنہیں زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں انہیں صدقہ فطر ادا دینے کا حکم نہیں ہے، سوائے عامل کے کہ عامل صرف زکوٰۃ کا پیسہ لے سکتا ہے، صدقہ فطر نہیں لے سکتا۔ یہ چند مشہور ایسے مسائل تھے جو ہمیں جاننا بہت ضروری تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔